حالت نزا کے ٹائم پہ ایک سورہ کو بہت کثرت سے پڑھا جاتا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کو قلب القرآن بتایا۔ قرآن کا اگر کوئی دل ہے تو وہ سورہ یاسین ہے۔ تو جو جذب سورہ یاسین میں ہے تو پورے قرآن میں، پر سورہ یاسین میں ایک ایکسٹرا آرڈنری جذب ہم لوگوں کو ملتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی دونوں صفتیں بیان کر دی کہ وہ عزیز بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ جس نے اس نبی کو بھیجا ہے وہ عزیز بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ حالت نزا کے ٹائم پہ ایک سورہ کو بہت کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ حالت نزا سمجھتے ہیں؟ مطلب جب اب تو خیر یہ وقت کم ہو گیا ہے، اب لوگ ہاسپٹلس میں مر رہے ہیں اور جگہ مطلب ایکسیڈنٹل ڈیتھس ہو رہی ہیں، تو یہ چیز ہم لوگ کے سامنے نہیں مطلب اتنا آتی ہے۔ پہلے کے ٹائم پہ ہم لوگ کے ممی پاپا لوگ سے اگر پوچھے تو پہلے جب کسی کی ڈیتھ ہونے لگتی تھی، انتقال کا وقت قریب ہوتا تھا، تو اس کے سرانے بیٹھ کے لوگ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے تھے۔ اور جو لوگ اس کو معنی سے پڑھیں گے تو ان کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ کیوں کرتے تھے، کیونکہ اس میں آخرت بڑی کثرت سے بیان ہوئی ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کو قلب القرآن بتایا۔ قلب القرآن کہ قرآن کا دل، قرآن کا اگر کوئی دل ہے تو وہ سورہ یاسین ہے۔ کیوں بتایا ہے؟ اس کو ہم لوگ اگر پڑھیں تو جو جذب سورہ یاسین میں ہے تو پورے قرآن میں، پر سورہ یاسین میں ایک ایکسٹرا آرڈنری جذب ہم لوگوں کو ملتا ہے۔ شروعات کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی کچھ چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، وہی ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو شیئر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ سب سے پہلی آیت ہے یاسین۔ یہ اس پہ کچھ اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حرف متقاط ہے، باقی حرف متقاط کی طرح جو الف لام میم الف لام را، لیکن بعض مفسر یہ کہتے ہیں کہ یہ یاسین جو ہے یہ حرف متقاط نہیں ہے، یہ یا جو ہے وہ حرف ندا ہے، اور سین کا مطلب ہے سیدی، مطلب سردار۔ ہمارے نبی سے خطاب ہو رہا ہے، یاسین اے سیدی اے سردار۔ والقرآن الحکیم کہ قسم ہے قرآن کی، اس حکمت والے قرآن کی، مطلب قسم کا مطلب گواہ ہے یہ حکمت والا قرآن۔ اب جب گواہی دی جاتی ہے تو اس کی خبر بھی بتائی جاتی ہے کہ کس بات پہ گواہ ہے۔ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین کہ یہ قرآن اس بات، یہ حکمت والا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ بے شک آپ مرسلین ہیں، یعنی کہ بھیجے ہوئوں میں سے۔ بھیجے ہوئوں کا مطلب پیغمبروں کے لیے اللہ نے مرسلین لفظ چنا ہے، یعنی کہ بھیجے ہوئے، اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں پیغمبر۔ ان دو آیتوں کو اگر ہم لوگ غور کریں، یاسین تو خیر حرف متقاط یا پھر نبی سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے۔ یہ دو آیتوں کو غور کرتے ہوئے پہلے بتائیں، اللہ نے اس حکمت والے قرآن کو گواہ رکھتے ہوئے بتا دیا کہ نبی بھیجے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ہم لوگ غیر دھرموں کو دیکھیں، غیر دھرم سے مطلب ہے سیمیٹک ریلیجیس، یعنی جن کو علم الکتاب، کتاب کا علم تھا، جن کو یہ پتہ تھا کہ ہمارے دین میں مرسلین کا کانسیپٹ ہے، چاہے جیوز لے لیں چاہے کرسچن لے لیں، تو ہر دین میں مرسلین کا کانسیپٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو گواہ رکھتے ہوئے بتایا ہے کہ آپ بھیجے ہوئے ہیں، اور آج کے ٹائم پہ وہ لوگ اگر پڑھتے ہیں تو ان کو یہ اگر سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ان کو یہ دکھتا ہے کہ ہاں واقعی میں نبی بھیجے ہوئے ہیں۔ تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ سیمیٹک ریلیجیس کے لیے اس چیز کو بالکل واضح کر دیا کہ جس طرح سے اور پیغمبر آئے ہیں اس طرح سے محمد بھی پیغمبر ہیں، اور اس بات کی گواہی یہ قرآن دے رہا ہے۔ اور چھوٹا موٹا قرآن یا کوئی نارمل بک کی طرح قرآن نہیں، یہ حکمت والا قرآن، علی صراط مستقیم۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا، کرسچنس کا ایک فرقہ ایسا ہے جو کہتا ہے ہاں سر ہم مانتے تو ہیں کہ محمد جو ہے وہ بھیجے ہوئے ہیں، لیکن میٹر یہ ہے کہ وہ جو ان کے اوپر جو ورسز اترتی تھی وہ سیٹنک ورسز تھیں، ان کو شیطان خدا نہ دے کے شیطان اپنی باتیں لا کے دے رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بتا دی کہ علی صراط مستقیم کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، جو تنزیل کا مطلب ہوتا ہے نازل کرنا یعنی اتارنا، یا بھیجنا بھی ہوتا ہے، جو بھیجے گئے ہیں عزیز الرحیم، زبردست۔ عزیز کا مطلب زبردست اور رحیم مطلب بہت رحم کرنے والا جو۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی دونوں صفتیں بیان کر دی کہ وہ عزیز بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ جس نے اس نبی کو بھیجا ہے وہ عزیز بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ آگے ہم لوگ کو پتہ چلے گا، آیت نمبر 6 سے اب پڑھتے ہیں۔ اصل میں ابھی آگے بس یہ 6 سے لے کے 8 تک کے آیت میں ایک نظم ہے، ابھی یہ چیز ہم نے سیکھی، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لِتُنذِرُوا قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ،
اب یہ آیت جو ہے اس وقت اس کانٹیکس سے اگر ہم لوگ دیکھیں کہ عرب کے کانٹیکس میں بالکل ریلیونٹ ہے، حالانکہ ریلیونٹ اس وقت ہم لوگوں پہ ہے یہ آیت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ اس قوم کے لیے بھیجے گئے ہیں کہ جن کے باپ دادا غافل تھے اور وہ نہیں ڈرائے گئے تھے، کیونکہ عرب کے لوگوں کو زیادہ تر جو ہے، جو عرب کے مجاہلین سے ریلیٹڈ، مطلب وہ لوگ جن کو دین کا علم نہیں تھا، تو وہ لوگ علم گلم جو کچھ بھی ان کو ملتا تھا، لات عزیٰ منات، یہ سب چیزوں کو بت بنائے ہوئے تھے، تو وہ دیکھتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں سے سیکھا ہے اور وہی ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں، تو ان کے باپ داداؤں میں کوئی بھیجا نہیں گیا تھا، آپ ان میں بھیجے گئے ہیں تاکہ آپ ان کو ڈرائیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ اب دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہہ دی کہ یہ بات لقد حق القول، کہ جو بات ہے وہ حق ہو گئی ہے۔ کیا بات حق ہو گئی ہے؟ کہ اکثریت جو ہے وہ ایمان نہیں لائے گی۔ اچھا یہ چیز میں اگر ہم لوگ تھوڑی اور گہرائی میں جائیں تو یہ نبیوں کی مطمئن کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ ان کو اطمینان، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ بہت پریشان رہتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ کئی جگہ پہ قرآن میں آیا بھی کہ آپ جو ہے صرف بات پہنچا دیجئے، آپ جو ہے دروغہ نہیں ہے، تو مطلب یہ نبیوں کو وہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایک بندے کو کیسے دین کو بس پہنچا دیں، حق بات بتا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ حق بات جو ہے، وہ جو بات ہے وہ حق ہو چکی ہے کہ اکثریت جو ہے وہ ایمان نہیں لائے گی۔ اور ایک جگہ پہ قرآن میں آتا بھی ہے کہ ہم نے جہنم کو اکثریت کے لیے بنایا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ اب دیکھیں یہاں سے دوسری بات شروع، مطلب یہاں سے سمجھنے والی بات شروع ہو رہی ہے۔ اصل میں جو درس رکھوایا تھا ہم نے کہ قرآن کا نظم، یہاں سے ہم لوگ کو پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک مثال دی۔ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اکثریت جو ہے وہ ایمان نہیں لائے گی۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ کہ ہم نے ان کی گردن میں توق ڈال دیے ہیں جن سے ان کی ٹھڈیوں کو جکڑ لیا گیا ہے۔ اب وہ صرف اوپر دیکھ رہے ہیں، سامنے نہیں دکھ رہا ہے ان کو، کچھ سامنے ہمیں نہیں دکھ رہا، بس وہ اوپر دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری مثال دی ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے اور ہم نے ان کے پیچھے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، انہیں اب کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کے اگزامپل دیے۔ اب یہیں سے پورا اس سورہ یاسین کا نظم ہم آپ لوگ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایکچوئل میں یہ کیا ہے۔ یہ تین سوروں سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے پہلے تو آپ جو ہے یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ دین کو بتائیے، آپ دین پہنچائیے، لیکن اکثریت مایوس مت ہوئیے اور یہ بھی مت کریے کہ ہم بات پہنچا رہے ہیں تب بھی، چونکہ اکثریت جو ہے وہ ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اللہ نے ریزن بتایا، ہم نے ان کی گردن پہ توق ڈال دیا ہے کہ ان کو سامنے کا نہیں دکھ رہا ہے، اور ان کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار کھڑی کر دی۔ اب اس کا نظم یہ ہے کہ دین جو ہے، اللہ کا دین، پورا قرآن ہم لوگوں کو تین چیز ہی بتاتا ہے۔ کیا چیز؟ سب سے پہلے کہ گردن پہ توق کا مطلب اب جو اکثریت جو لوگ بچے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ابھی تھوڑا سا آگے بتائیں گے۔ دین کیا تین چیزیں بتاتا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ اپنے پریزنٹ کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت، اور اللہ نے بتایا کہ تم لوگ اپنے کھانے کی طرف دیکھو۔ کیا تم لوگ اپنے کھانے کی طرف نہیں دیکھتے؟ تو پہلی چیز یہ جو اللہ نے بتایا کہ ہم نے ان کی گردنوں پہ توق ڈال دی ہے، مطلب ان کو پریزنٹ دکھنا بند ہو گیا، پریزنٹ دکھنا بند ہو گیا۔ دوسری بات، ان کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی۔ اب انسان فیوچر دیکھتا ہے۔ فیوچر کیا دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، قرآن کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے، کہ آخرت ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، چاہے تو ناشکری اختیار کرو، گویا کہ شکر گزاری اختیار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا، اب انسان کو فیوچر بتا دیا کہ تمہارا ایگزام ہو رہا ہے، یہ تمہیں آخرت ہے، جنت اور جہنم ہے تمہارے لیے۔ دوسری بات اسی آیت میں اللہ نے کہی کہ ان کے پیچھے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ پیچھے کا ریلیٹ مطلب اب انہیں اپنا پاسٹ بھی وہ بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پاسٹ بھی بار بار بیان کیا ہے کہ ان کو قوم عاد کا قصہ بتاؤ، قوم سمود کا قصہ بتاؤ، تو اس طرح سے۔ اچھا نظم کیا ہے؟ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، اس بات کو بتا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ ہر ایک بات سے ریلیٹ ہوتی ہے۔ شروعات سے لوگ پڑھتے آ رہے ہیں تو یہ ریلیٹ چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ کہی کہ ہم نے تین طرح سے توق، ایک تو گردن یعنی کہ فیوچر کو دیکھنا کا روک دیا ہے، دوسری چیز ان کے آگے دیوار کھڑی کر دی یعنی کہ ان کا فیوچر انہیں نہیں دکھے گا، پریزنٹ، گردن پریزنٹ، آگے دیوار کھڑی کر دی ان کو فیوچر نہیں دکھے گا، پیچھے دیوار کھڑی کر دی اب ان کو پاسٹ نہیں دکھے گا۔ اس سے پہلے ایک بات کہی تھی کہ اکثریت جو ہے، زیادہ تر لوگوں ایمان نہیں لانے والے، ان کے لیے ہم نے یہ کرا ہے۔ اب پورے لوگوں کے لیے تو نہیں کہا، کچھ بچے ہوئے لوگ ہیں۔ انہی آیتوں کے بعد سے اب جب ہم لوگ
آیت نمبر 13 پڑھیں. اس کے بعد اللہ نے کہا ہے جو اس میں بھی ریپیٹ ہوا ہے سورہ الف لام میم جس کو سورہ بقرہ میں کہ سواء علیہم انذرتم لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو یہاں سے بات ختم ہوتی ہے. آگے کی جب آیتیں اب اللہ کا نظم دیکھیے، اللہ نے 3 چیزیں بتا دی. اب قرآن کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 سے لے کے 29 تک جو آیتیں پڑھیں گے اس میں اللہ نے پاسٹ بیان کیا ہے، جو بچے ہوئے لوگ ہیں تاکہ وہ لوگ دیکھیں، اپنے پیچھے کی دیوار ہٹائی ہے. اللہ نے پاس بیان کیا ہے کہ ہم نے ایک قوم میں 3 رسول بھیجے، ان سے نہیں مانے، وہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، بتایا کہ یہ حق ہے ان لوگ کو مان لو. پھر ان آیتوں کے بعد آگے کی ہم لوگ جب سورہ یاسین پڑھیں گے تو اس میں اللہ نے پریزنٹ بیان کیا ہے، یعنی کہ جو گردن پہ توق لگایا ہے اس کو ہٹایا ہے. یہ پریزنٹ کو دیکھ لو، اپنے پیڑ کو دیکھو، پتوں کو دیکھو، یہ سب چیزیں بتائیں. اور آگے کی جب آیتیں پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فیوچر بیان کیا ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ آخرت پہ زبردست جو ہے آخرت کی یہ سورہ یاسین مرکزی مضمون ہے آخرت کا. تو جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے تیسرا جو وہ بتایا کہ ہم نے ان کے آگے کی دیوار کھڑی کر دی، اس دیوار کو ہٹایا ہے کہ جب ہم لوگ اس کو پڑھیں گے تو فیوچر. اب انشاءاللہ ہم اپنے لیے بھی کہتے ہیں اور آپ لوگ کے لیے بھی، ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کر کے یہاں تک کی جو آیتیں پڑھی ہیں ان 13 آیتوں کو پڑھا جائے اس کے آگے سے معنی سے اور دیکھا جائے کہ اس کا نظم کیا ہے، تو انشاءاللہ اگلی بار اور کچھ سیکھنے کو ملے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.